السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ کہانی مشل راجپوت نے UK سے شیئر کیا ہے۔ مشل کہتی ہیں میں اپنے دادا ابو کی زندگی کا یعنی انہوں نے جو واقعہ سنا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دادا ابو 98 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ بتایا جو کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور اس شخص کو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، لیکن تب وہ بہت چھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، آج سے 100 سال پہلے لوگ جو سفر کرتے تھے بیرون ملک جانے کے لیے وہ کشتیوں پر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص تھا جو کہ بہت نامی گرامی تاجر تھا اور وہ کشتی کے ذریعے کسی دوسرے ملک میں جا رہا تھا۔ یہ کہانی اسی تاجر کی زبانی میں آپ کو سناتی ہوں۔ ہم لوگ کسی دوسرے ملک کے سفر کے لیے روانہ تھے اور راستے میں اچانک سے جو کہ ایک کشتی جس پر 20 سے 25 لوگ سوار تھے، آواز آئی کہ 1000 درہم دے دو۔ ہم نے یہ ادھر ادھر دیکھا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ آواز آئی 1000 درہم دے دو۔ لوگ کہنے لگے کہ آخر یہ آواز کس کی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کے علاوہ یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ لیکن بولنے والے کی شکل سامنے نہیں تھی۔ اسی نامی گرامی تاجر نے اپنے پاس سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں سے 1000 درہم نکال لیے۔ اس وقت میں 1000 درہم کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ جس پر اس تاجر نے سب کو یہ کہا کہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ پیسے میرے ہیں، میں ان کا جو مرضی کروں۔ اس تاجر نے یہ کہا کہ بتاؤ پیسے پھینکنے کہاں پر ہیں؟ اب وہ جیسے یہ سوال کیا اس نے تو اچانک سے آواز آئی کہ پیسے پانی میں پھینک دو، مجھ تک خود ہی پہنچ جائیں گے۔ وہ پیسے اس تاجر نے 1000 درہم پانی میں پھینک دیا۔ لوگ اب اس کی بہت انسلٹ کرنے لگے اور کہنے لگے تم تو پاگل اور بے وقوف ہو، جس نے اتنے زیادہ پیسے ضائع کر دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی حرج نہیں لگا، اللہ مجھے اور دے دے گا۔ ابھی کچھ آگے ہی گئے تو کشتی میں ایک بھیانک طوفان آیا۔ اس پورے پانی میں ایک بھیانک طوفان آیا اور سب کے سب غرق ہو گئے اسی پانی میں۔ کشتی کا صرف وہی پارٹ بچا جس کے اوپر وہ تاجر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پانی میں تیرتا ہوا خشکی تک جا کر پہنچ گیا۔ کشتی کے سب لوگ غرق ہو چکے۔ ابھی اسے 1000 درہم دیے کچھ ہی ٹائم گزرا تھا، کچھ ہی منٹ گزرے ہوں گے۔ خیر وہ بھوکا پیاسا، بھوک کی شدت سے اس کی بری حالت تھی، اور وہ تیرتا ہوا وہ خشکی پر چلتا ہوا آگے گیا تو اس کو ایک بہت خوبصورت محل نظر آیا۔ جیسے میں نے اس محل کو دیکھا تو میں بہت حیران ہوا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ سمندر کے اس کنارے پر اتنا خوبصورت محل کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہوگا؟ شاید اللہ نے میری مدد کرنی ہو۔ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ابھی 1000 درہم دیے مجھے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ پوری کشتی میں طوفان آیا اور پوری کشتی غرق ہو گئی اور میں بچ گیا۔ اور اب دوسرا معجزہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس سنسان ویران خاموشی کے اڈوں پر کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے ایک انتہائی خوبصورت عورت باہر نکلی جو کہ انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ نے اسے بہت زیادہ جمال بخشا ہوا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا، اور اس کے بعد چند لمحوں بعد مجھے کچھ ہوش آئی تو میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، جس پر وہ عورت یہ کہنے لگی کہ آخر تم ہو کون، اور اس ویران بیابان سمندروں کے پانی اور جنگلوں کے علاوہ اس جگہ پر کچھ نہیں ہے، تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے کھانے کو کچھ دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری کشتی طوفان میں غرق ہو چکی ہے، سب کے سب مر گئے ہیں اور صرف میں بچا ہوں۔ خیر اس لڑکی نے اس کو اندر بلایا اور اس کو جیسے وہ اندر لے کر گئی تو اندر انتہا سے زیادہ خوبصورت ایک ٹیبل سجا ہوا تھا جس کے اوپر ہر قسم کے کھانے اور مشروبات تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر اس کی بری حالت ہونے لگی اور وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے کھانا کھانے دو۔ اس لڑکی نے اس کو کہا کہ تم جلدی سے کھانا کھاؤ۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھا لیا تو وہ لڑکی یہ کہنے لگی کہ اب جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے چلے جاؤ، اگر ادھر سے نہیں جاؤ گے تو وہ جن تمہیں جان سے مار دے گا۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ کون جن؟ اس نے کہا
کہ مجھے ادھر ایک جن نے قید کیا ہوا ہے، اور وہ جن کسی کو میرے قریب بھٹکنے نہیں دیتا۔ یہ ہیرے جواہرات کا محل جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اس جن نے میری محبت میں بنایا ہے، اور وہ بالکل کسی کو برداشت نہیں کرے گا۔ تمہارے علاوہ آج تک ادھر کوئی انسان نہیں آیا، یا صرف میں انسان ہوں۔ میں اللہ سے ہر وقت دعا مانگتی تھی کہ اللہ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دو۔ تم میری مدد کے لیے آ گئے، لیکن تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ ہو۔ جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے چلے جاؤ۔ جس پر میں نے اس سے یہ کہا کہ میں اتنے بڑے طوفان میں سے بچ کر آ گیا ہوں، اگر مجھے مرنا ہوتا تو میں وہیں مر جاتا۔ مجھے اس جن کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مجھے جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ 1000 درہم تم اس پانی میں پھینک دو، تو اللہ نے مجھے اسی وقت میرے دل میں ایک وظیفے کا عطا کیا، اور وہ جو وظیفہ ہے وہ ابھی تک میری زبان پر ہے۔ آنے دو اس جن کو۔ اگر میں مر بھی گیا تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اگر میری موت لکھی ہوگی تو میں مر جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں نہیں مروں گا۔ اتنے میں ایک خوفناک طوفان آتا ہے، اور اس طوفان کے بعد وہ جن اس محل کے اندر حاضر ہو جاتا ہے، اور اس انسان کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اتنے میں وہ اس لڑکی کو برے طریقے سے مارنے پیٹنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم نے آخر اس انسان کو بلایا کیسے؟ اب وہ جو شخص تھا وہ اپنے دل ہی دل میں اللہ کی طرف سے عنایت ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا پڑھتا ہے کہ اچانک سے وہ جن جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکی اس جن کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکی اس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے وہ وظیفہ عطا کیا۔ اب وہ لڑکی بہت سے خوبصورت ہیرے جواہرات لے کر اس جگہ سے اس لڑکے کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے، اور آگے اللہ کی طرف سے ایک مدد کھڑی ہوتی ہے، یعنی سمندر کے کنارے ایک اور کشتی کھڑی ہوتی ہے، جس کشتی میں بیٹھ کر وہ اپنے ملک میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایک ملک کی شہزادی ہوتی ہے۔ جیسی وہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے اس لڑکے کے ساتھ، تو اس کا باپ اور اس کی ماں، اس کے بہن بھائی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنے زمانوں کے بعد ہماری بیٹی ہمیں واپس مل گئی۔ میں جب اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ جس پر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ نے میری مدد کی۔ وہ اپنی پوری کہانی بتاتا ہے کہ میں جب سمندر پر سوار ہوا سفر کے لیے تو میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ نے اس کو یہ کہا کہ تم نے میری بیٹی کو ایک بہت بڑے جن سے آزاد کروایا، کوئی جادوگر، کوئی عامل کسی قسم کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے تمہاری مدد بھیجی ہمارے لیے، اور اب میری بیٹی سے شادی تم ہی کرو گے۔ تبھی مجھے یاد آتا ہے کہ وہ 1000 دینار جو میں نے دیے ان کی تو کوئی اوقات نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت عطا کیا۔ وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ یہ ایک کہانی تھی مشل کی جو انہوں نے UK سے شیئر کی۔ تو لسنرز، آئی ہوپ اس کہانی سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے آگے بڑی سے بڑی مشکل بھی کچھ نہیں کر سکتی، وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ ویسے بھی اللہ کے نام پر مدد کر دیا کریں، تو اللہ کبھی بھی اس ہاتھ کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ یہ کہانی اتنی خوفناک نہیں تھی، لیکن حقیقت پر مبنی تھی، مشل کہتی ہیں، اور سچا واقعہ تھا جو انہوں نے آپ تک پہنچایا، اور آپ کے لیے اس میں بہت اچھا سبق بھی ہے۔ بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے انڈیا سے، اور میری لسنر کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کر رہی ہوں وہ انتہائی دلچسپ اور خوفناک ہے۔ یہ کہانی جو میری لسنر مجھے سینڈ کی ان کا نیم ہے، میری لسنر کا نیم ہے دیویکا۔ دیویکا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کروں گی۔ ہم لوگ اپنے دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے، اور میرے جو پتا جی ہیں ان کی بگی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بگی بولتے ہیں، یا جو آگے انہوں نے گھوڑے باندھے ہوتے ہیں اور پیچھے انہوں نے وہ جو جگہ بنی ہوتی ہے اس کو پورے گھر کی طرح کور کیا ہوتا ہے، اسی پر ہم لوگ، وہ کہتی ہیں دیویکا کہتی ہیں، ہم سفر کیا کرتے ہیں اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے تک۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی ہم لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہے، ہم لوگ اسی بگی کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں اور ایک میرا بھائی اور میرے امی ابو۔
ہمارا گاؤں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اس میں اور میری نانوں کے گاؤں میں 3 گھنٹے کی مسافت ہے، اور جس جگہ سے گزر کر جانا ہوتا ہے وہاں ایک بہت پرانا مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر سے ایک چڑیل نکلتی ہے جو کہ آدھی رات ہی نکلتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے پتا جی ان چیزوں پر بالکل یقین نہیں کرتے، ان کا وشواس نہیں ہے ان چیزوں پر، اور ہم لوگ نانوں کے گھر جب جانا چاہتے تھے تو وہ ٹائم شام کا تھا۔ میری ماتا جی نے بہت منع کیا، پتا جی کو کہا کہ اس ٹائم نہیں جاتے۔ پتا جی نے ایک بات نہ سنی اور کہا کہ رات کا ہی سفر کریں گے، دن کے ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، میں تم بچوں کو چھوڑ کر صبح صبح وہاں سے نکل آؤں گا۔ ہم لوگ اس بگی میں سوار ہو گئے، کھانے کی بھی چیزیں ساتھ رکھ لی۔ اب بگی آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ اس بگی پہ جو میرے پتا جی نے اپنی فصلوں کے 2 بیل جوت لیے جو کہ فصلوں میں ہمارا کام دیتے ہیں، وہ بیل بہت آہستہ رفتار میں چل رہے تھے۔ اب تقریباً ہم اس قبرستان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اچانک سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میری ماتا جی یہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر جب پتا جی کے ساتھ اکیلی بھی ادھر کا سفر کرتی ہیں تو ایک عورت جو کہ سفید ساڑی میں موجود ہوتی ہے قبرستان سے باہر نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ بگی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ میں اپنی بگی کے آگے کپڑا کر لیتی ہوں، وہ عورت اس طرح مجھے نظر نہیں آتی اور وہ بگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اب اچانک سے جب چیخ کی آواز آئی تو ہم چاروں بہن بھائی ڈر گئے۔ پتا جی نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس عورت کا معمول ہے، یہ جب بھی کسی راہگیر کو دیکھتی ہے قبرستان کے آگے سے تو ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اب کی دفعہ بہت بھیانک منظر پیش آیا۔ وہ عورت جیسے بگی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور ساتھ رونے لگ گئی۔ اس کی رونے کی آواز کسی بلی سے بھی زیادہ منحوس تھی۔ اتنی خوفناک آواز رونے کی میں نے آج تک نہیں سنی تھی، اور رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کھانے کو کچھ دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میری ماتا جی نے کہا کہ اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دینا۔ پتا جی بھی بگی کے اندر جو اوپر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے اس کے اندر ہو لیے، اور جو بیل تھے ان کی لگام کو پکڑ کر ان کو تیزی سے بھگانے لگے۔ اس کی رونے کی آواز سن کر بیل بالکل اور آہستہ ہو گئے۔ بیل چل نہیں رہے تھے، پتا جی ان کو زور زور سے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جلدی بھاگو۔ اب کی بار وہ مخلوق بالکل ہماری بگی کے ساتھ تھی۔ اچانک سے شدید بارش شروع ہو گئی، اتنی شدید بارش کہ بجلی کے کڑکنے کی آواز اور اس کے رونے کی آواز سے دل ایسے تھا کہ جیسے بند ہو جائے گا۔ سارے راستے وہ ہم سے روٹی مانگتی رہی۔ کبھی یوں لگتا کہ کسی الو کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس قبرستان کے جو وہ راستہ تھا وہ پورا آدھے گھنٹے کا راستہ تھا، اور وہ مخلوق اس راستے میں جو بھی راہگیر ہوتے تھے ان کو اسی طرح تنگ کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو جانی نقصان نہیں دیتی تھی۔ لیکن پوری رات وہ ہماری بگی کے ساتھ چلتی رہی۔ آدھا گھنٹے کا وہ راستہ پورا 1 گھنٹے پر مشتمل ہو گیا، کیونکہ بیل چلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ہم لوگ ڈر رہے تھے، خوف سے بری حالت تھی، شدید بارش، بیلوں کا آہستہ چلنا۔ اچانک سے وہ ہماری بگی کے اندر منہ کر کے خوفناک آواز نکالتی تھی جس سے ہمارا دل دہل جاتا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کا راستہ ختم ہوا تو میرے پتا جی کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک کفن پوش مردہ قبرستان سے باہر نکلا ہے اور اس نے اس عورت کو بالوں سے پکڑا ہے اور اس کو پکڑ کر لے گیا۔ ہم لوگ جیسے ہی نانوں کے گاؤں میں پہنچے تو ہم لوگوں کی بری حالت تھی، ہمیں بخار ہو چکا تھا، کچھ ہوش نہیں تھی، میرا چھوٹا بھائی بھی ہوش ہو چکا تھا۔ نانوں نے کہا کہ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس طرف رات کے ٹائم آنے کی، یہ راستہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس پر رات کے ٹائم آیا جائے۔ اس راستے پر کہا جاتا ہے کہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ آج تک ادھر موجود ہے، آج تک راہگیروں کو اس راستے سے نکلنے نہیں دیتی۔ میرے پتا جی نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سفید پوش انسان جو کہ کفن میں لپٹا ہوا تھا، اس نے اس سفید ساڑی والی عورت کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا قبرستان کے اندر لے گیا۔ نانوں نے کہا کہ وہ سارے ایسی مخلوقات کے تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ڈرامے ہوتے ہیں تاکہ تم لوگ ڈر جاؤ اور وہیں رک جاؤ اور یہ تم لوگوں کو نقصان دے دیں۔ آئندہ ایسی غلطی بالکل مت کرنا، نہیں تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کے بعد اس واقعے کو 3 سے 4 سال گزر گئے ہیں، ہم لوگ کبھی بھی رات کے ٹائم اس روڈ سے نہیں گزرے۔
دن کے ٹائم کہا جاتا ہے کہ وہ مخلوق سامنے نہیں آتی، رات کے ٹائم وہ مخلوق سامنے آتی ہے اور چیخو پکار کی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتی۔ نانو کہتی ہیں کہ وہ جس کے حصار میں ہے، انہوں نے اس کا حصار جو کیا ہے وہ اسی طرح کا کیا ہے کہ یہ کسی کو نقصان نہ دے سکے، اس کو مکمل طور پر قید نہیں کیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ساتھ دیویکا نے شیئر کی انڈیا سے۔ بہت شکریہ دیویکا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ عبادت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک، نماز و درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ والدین کی خدمت انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ اس پر آپ عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔